الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. 18واں پارہ سورہ مومنون کی پہلی 11 آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آیت کا مفہوم ہے قد افلح المؤمنون، کہ تحقیق وہ مومن انہوں نے کامیابی حاصل کی، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور ان مومنوں نے کامیابی حاصل کی جو لغویات سے، فضول باتوں سے، لغو چیزوں سے بچتے ہیں، والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ مومن کامیابی حاصل کرنے والے ہیں جو تزکیہ نفس کرتے ہیں یا زکوٰۃ دینے والے ہیں، والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ مومن جو کامیابی حاصل کرنے والے ہیں ان کی چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. فمن ابتغى وراء الا علی ازواجہم، مگر یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جائز قرار دیا بیویوں کے ذریعے یا لوڈیوں کے ذریعے، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، بس اس صورت میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے، وہ ملامت زدہ نہیں ہے. فمن ابتغى وراء ذلک، بس جو شخص ان راستوں کے علاوہ کسی اور چیز کا طلبگار رہے گا، یعنی اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے علاوہ کسی اور چیز کا بھی کسی اور طریقے سے اپنی خواہش پوری کرے گا، فاولئک هم العادون، تو وہ یقیناً شریعت کے حدود سے آگے نکل جانے والے ہیں. والذین هم لاماناتہم، اور وہ مومن ان کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی امانتوں کا خیال کرتے ہیں، وعہدہم راعون، اور جو وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں. والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ مومن ان کی آخری صفت یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی فرض نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھے ان 7 صفت جو ان آیات میں 10 آیات میں تلاوت کی ہے، ان میں 7 صفات جو مومنوں کی بیان ہیں، ان 7 صفات کی مجھے جو گارنٹی دے گا میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، یعنی وہ سیدھا انشاءاللہ تعالی جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ان میں پہلی صفت نماز میں خشوع ہے، دوسری صفت لہو و لعب لغویات سے بچنا ہے، تیسری صفت
تزکیہ نفس ہے، چوتھی صفت اپنی شرمگاہوں کی حفاظت، پانچویں صفت امانتوں کا خیال، اور چھٹی صفت عہد کو پورا کرنا، اور ساتویں صفت اپنی فرض نمازوں کی حفاظت کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی مقام پر پوچھا گیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ اخلاق، ان کی عادات، ان کے خلق کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے کہ ان کا رہنا سہنا، ان کی کیسی زندگی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کی زندگی ایسی ہی تھی جس طرح ان 7 صفات میں بیان کی گئی ہے، جس طرح ان آیات میں بیان کی گئی ہے، ہو بہو آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان صفت کے اندر کمال رکھتے تھے۔ اور جو حدیث آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے، جیل ہے، اور کافر کے لیے یہ جنت ہے۔ اس کی تشریح اس طرح ہے کہ انسان جو مومن ہے وہ ہر قسم کی قیودات، ہر طرح کی پابندیاں، ہر طرح کے جو اللہ تعالیٰ شریعت کی طرف سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے احکام نازل ہوئے ان سب کا پابند ہے۔ لیکن جو کافر ہے اس کو تو کوئی ضروری نہیں کہ وہ چاہے تو نماز، وہ تو کسی احکام کا پابند نہیں، وہ تو کسی شریعت کے قاعدے اور اصول کا پابند نہیں ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے لیے حلال حرام، جائز ناجائز کوئی بھی اس کے لیے چیز ضروری نہیں ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس کے لیے کوئی عبادات کی مشقت نہیں ہے، وہ کوئی اس کے لیے ضروری نہیں کہ صبح اٹھے، تہجد پڑھے، فرض نماز پڑھے، پھر اشراق چاشت، کچھ بھی اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ وہ یہ حلال کھائے، حرام سے بچے، کوئی اس کے لیے اس اعتبار سے شریعت نے پابندی نہیں لگائی، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ لیکن جب کہ مومن، اس کے اوپر بہت قسم کی پابندیاں ہیں۔ جس طرح انسان جیل میں ہوتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ اٹھ سکتا ہے، نہ جاگ سکتا ہے، نہ آگے پیچھے جا سکتا ہے۔ اسی طرح اس کی مثال ہے دنیا میں کہ وہ اپنی مرضی سے انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس کو ہر قسم کی شریعت کے قیودات کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اسی طرح جس طرح قیودات کا انسان کو اس دنیا میں پابندیوں کا خیال کرنا ہے، تو اسی طرح مختلف عادات ہیں، مختلف پابندیاں ہیں، صفات ہیں جو مومنوں کی ان آیات میں تلاوت کی ہیں۔ ان میں سے پہلی یہ ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ پہلے تو مومن وہ ہے جو اللہ کے نزدیک مومن ہے، یہ نہیں کہ جو انسان نے اپنی طرف سے سمجھا ہوا ہے کہ میں مومن ہوں، میں کسی بات پر تھوڑا بہت یقین کرتا ہوں تو چلو میں مومن ہوں۔ نہیں، جو عقیدہ، جو رسالت، جو ختم نبوت، جو بھی عقائد ہے، توحید ہے، اس پر وہ ایمان رکھتا ہے تب وہ مومن ہے۔ اگر اس سے تجاوز کرتا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک مومن نہیں ہے۔ اور اس کی پہلی صفت یہ مومنوں کی الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ چونکہ اسلام میں توحید کے بعد سب سے بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے نماز کو دیا ہے، اس لیے سب سے پہلے یہاں پر نماز کو ذکر کیا۔ اس کی بہت سی وجہ ہیں۔ ایک تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو ہر نماز ایسے ادا کرنی چاہیے جس طرح وہ زندگی کی آخری نماز ادا کر رہے ہیں، کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کو کیا ہو جائے گا اگلے، اور ہر نماز ایسی حیثیت رکھتی ہے جس طرح اس کی زندگی کی آخری نماز حیثیت رکھتی ہے۔ اور مومن اور کافر کے درمیان حدیث میں آتا ہے کہ فرق ایک اتنا صحیح ہے کہ ترک صلاۃ کا فرق ہے۔ اگر مومن یہ چھوڑ دے، ترک صلاۃ کر دے، تو اس کے اور کافر کے درمیان کوئی فرق نہیں، اس میں اور کافر کے درمیان صرف اتنا سا فرق ہے، فارق ایک ہی چیز ہے، وہ نماز ہے۔ چونکہ نماز کا بہت زیادہ اسلام میں حیثیت ہے، اس لیے پہلے الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ اچھا، خشوع کا یہاں پر ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے۔ ایک ہوتا ہے خشوع شین سے، ایک ہوتا ہے خضوع ضاد سے۔ یہاں پر خضوع ذکر نہیں کیا، خشوع ذکر کیا۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ خضوع کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے ظاہری جو انسان کے ہاتھ، پیر، بازو، سر ہے، سجدے کی ٹانگیں، یہ سارے اپنی حرکات و سکنات، اعضاء و جوارح سے اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا، اس کا معنی یہ کہتے ہیں خضوع۔ یعنی جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقے بتائے، سنت کے مطابق اللہ کے آگے جھکنا، یعنی یہ نہیں کہ ڈھیلا ڈھالا، سستی سے، کاہلی سے، دماغ کہیں اور ہے، خود کہیں اور ہے، اس طرح نہیں، بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے سنت کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں طریقے بتائے، اس کے مطابق جھکنا، یہ خضوع ہے، ظاہری اپنے اعضاء و جوارح سے۔ چونکہ منافقین کے بارے میں آتا ہے قرآن میں ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى، کہ منافقین بے شک وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، حقیقت میں وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اس طرح کہ واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى، کہ
کہ جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ایسے سستی اور کاہلی سے کھڑے ہوتے ہیں کہ جس طرح ظاہراً لگ رہا ہے کہ ان کا دل اس میں نہیں ہے۔ تو یہ خضوع ان کے اندر نہیں پایا جاتا کہ وہ اپنی ظاہری طور پر ایسے ٹیڑھے میڑے بغیر توجہ سے سستی سے کاہلی سے ڈھیلے ڈھالے کھڑے ہوتے ہیں، تو ان میں خضوع کی کمی پائی جاتی ہے۔ تو مومن سے تو خضوع کا نہ ہونا یہ تو امید ہی نہیں کی جا سکتی کہ اس کے اندر خضوع نہ ہو، کیونکہ یہ تو منافقین کی صفت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خضوع نہیں ذکر فرمایا، خشوع ذکر فرمایا۔ خشوع کا معنی ہے دل کا اللہ کی طرف لگنا، یعنی ظاہری اعضاء سے تو انسان کو اللہ کی طرف جھکنا ہی ہے، لیکن خشوع کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دل کا جھکنا، یعنی پوری طریقے سے اللہ کی طرف نماز میں انسان متوجہ ہو، یہ نہ سوچ رہا ہو کہ اس کا کیا دوسرے لین دین چل رہا ہے یا جو بھی حساب کتاب ہے، بلکہ پورے طریقے سے انسان کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، اس کا یہ کہتے ہیں خشوع۔ جیسے کہ اس کی بہترین مثال حدیث جبریل رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بیان کی گئی ہے کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ آپ عبادت ایسے کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تمہاری یہ ویلیو نہیں، حیثیت نہیں ہے، ابھی اس مقام کو نہیں پہنچے، تو کم از کم اتنا تو دماغ میں خیال رکھو کہ اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو اللہ جو ہے وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ تو بہت سارے اس طرح کی چیزیں جو ہمیں خیال کرنی پڑتی ہیں۔ کم از کم انسان کا اس حدیث سے یہ ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اللہ کی طرف دھیان تو ہو، یہ نہیں کہ وہ نماز ادھر پڑھ رہا ہے اور اس کا دھیان کہیں اور ہے۔ اسی طرح دوسرے حضرات، بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ جس طرح کے بڑے بزرگوں کے واقعات آتے ہیں، انبیاء کے، صحابہ کے، تابعین کے، اولیاء کے، ان میں بڑے خشوع کے اعلیٰ مقام کی مثالیں بیان کی جاتی ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ تو ہمارے ذمہ ہے ہی نہیں، یعنی یہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے، ہم تو کمزور ایمان والے ہیں۔ جیسا کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ نماز شروع کی، اپنے باغ میں تھے، تو جب وہ نماز پڑھ رہے تھے تو ایک پرندہ آیا ان کے باغ میں، وہ اندر تو داخل ہو گیا پرندہ، لیکن وہ باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ تو یہ نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے سارا یہ معاملہ دیکھا، تو تھوڑا سا ان کے دماغ میں یہ خیال آ گیا کہ یار دیکھو میرا باغ کتنا قیمتی ہے، کتنا سرسبز و شاداب ہے، کتنا گھنا ہے، کہ ایک بڑا پرندہ ہے، یہ اندر داخل تو ہو گیا ہے لیکن یہ باہر نہیں نکل سکتا۔ صرف اتنا سا ان کے دماغ میں خیال آیا کہ میرا باغ کتنا شاندار ہے کہ ایک دفعہ جب پرندہ اس میں داخل ہو گیا تو وہ باہر نہیں نکل سکتا۔ تو اتنا سا خیال آیا، اس کے بعد جب نماز ختم کی تو بہت افسوس ہوا انہیں، بہت ندامت ہوئی، تو اس بات پر کہ اس باغ کی وجہ سے میرا خشوع نماز سے خراب ہوا ہے، پورا باغ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ اسی طرح اور صحابہ کے واقعات آتے ہیں کہ جیسے عباد ابن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پہرے پر کھڑا کر دیا گیا، تو انہوں نے کہا چلو میں کھڑا تو ہونا ہی ہے، ویسے بھی ڈیوٹی کرنی ہے، تو ساتھ ساتھ چلو نماز ادا کرتے ہیں، نفل پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ تو وہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو قیام میں تھے کہ تیر آ کے ان کو لگ گیا، تو انہوں نے نماز جاری رکھی اور ان کو احساس ہو گیا، لیکن نماز انہوں نے نہیں توڑی۔ اس کے بعد جب مکمل کی نماز، ساتھی آگے، انہوں نے پوچھا حضرت آپ کو اتنا خون نکل رہا تھا، اتنی تکلیف تھی، آپ نے نماز کیوں نہیں چھوڑی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ایک سورت شروع کی ہوئی تھی تو اس میں اتنا لگا ہوا تھا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا، اور میں اس کو یہ نہیں میں گوارا کر سکتا تھا کہ میں اس کو چھوڑ دوں۔ یعنی اس قسم کا ان کے اندر خشوع تھا کہ وہ اپنی نماز کو نہیں توڑ سکتے تھے، حالانکہ اتنے زخمی ہو گئے تھے۔ تو اس طرح کی جب ہمارے سامنے مثالیں آتی ہیں تو انسان جو عام مسلمان، عام لوگ ہیں، عام مومن ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو ہم اس مقام تک پہنچ نہیں سکتے، ہمارے لیے تو شاید یہ ہے ہی نہیں خشوع، ہم تو سیدھے سادے ہیں، ہم تو نہیں کریں گے، یہ اس طرح نہیں کر سکتے۔ تو اس کا حضرات نے، حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس حالت میں مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں، یعنی یہ جو اعلیٰ مقام ہے اولیاء کا، صحابہ کا، تابعین کا، بزرگوں کا، یہ ہمارے لیے فرض ہی نہیں ہے، یعنی ہمارے لیے یہ واجب ہی نہیں کہ یہ خشوع، اتنے اعلیٰ درجے کا خشوع ہم حاصل کریں، یہ ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں، بلکہ ہمارے لیے اتنا ضروری ہے کم از کم کہ جو بھی ہمارے زبان سے نماز کے دوران ادا ہو رہا ہے، چاہے تسبیحات ہیں، چاہے تلاوت ہے، چاہے سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، یا جو بھی ذکر اذکار درود پاک پڑھ رہا ہے، کم از کم اس کی طرف انسان کا دھیان ہو کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ شروع کیا کیا، اس نے ختم کیا کیا، اس کو اس کا علم ہی نہیں، پہلی رکعت میں کیا پڑھا، دوسری رکعت میں کیا پڑھا،
اس کو اس چیز کا احساس ہی نہیں۔ اسی طرح آتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خشوع مانگنا چاہیے، یہ نہیں کہ انسان بس محنت نہ کرے، توجہ تو کرے، کم از کم کوشش تو کرے کہ انسان کو خشوع حاصل ہو، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، دعا مسنون دعاؤں میں ہے، اللہم انی اسألک قلبا خاشعا، یا اللہ پاک مجھے خشیت والا قلب عطا کر۔ تو خشیت والا قلب دعا سے مانگنا ہے، اور دعا میں بھی خشیت کرنی ہے۔ صرف یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف نماز میں خشیت ہے، باقی عبادات میں خشیت نہیں، تلاوت میں بھی خشیت ہے، ذکر اذکار میں بھی خشیت ہے، باقی دعا میں بھی خشیت ہے۔ اور دعا، بعض حضرات نے لکھا کہ دعا میں زیادہ خشیت ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو دعا بے رغبتی کے ساتھ، بے توجہ کے ساتھ انسان مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف التفات ہی نہیں کرتا، یعنی اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، جو دعا جو ہے بے رغبتی کے ساتھ مانگی جاتی ہے۔ بلکہ بعض حضرات نے لکھا کہ ایسا جو دعا کرتا ہے بندہ، وہ اس کے لیے وبال کا سبب ہے، یعنی یہ نہ ہو کہ اس کی یہ عبادت اس کے لیے تکلیف دہ ثابت ہو کہ وہ اللہ سے مخاطب ہے اور وہ ایسے مذاق کر رہا ہے یا رٹی رٹائے جملے بیان کر رہے ہیں اور اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا مانگ رہا ہے۔ تو اس طرح کے باتوں میں بہت خیال کرنا چاہیے، اور دعا کی طلب کی بھی دعا کرنی چاہیے۔ کوئی جو ناشناس ادا ہو تو کیا علاج، ان کی نوازشوں میں تو کوئی کمی نہیں۔ تو دعا کی بھی انسان کو جھولی بھی اللہ سے ہی مانگنی ہے، انسان کو دعا کے لیے ہاتھ اٹھنا بھی اللہ سے ہی مانگنا ہے۔ اسی طرح باقی عبادات میں بھی، جیسا کہ سورہ فاتحہ کے آداب میں سے آتا ہے کہ انسان جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے، تو اس کے آداب میں سے ہے کہ ہر آیت کے بعد انسان وقفہ کرے، سانس لے، رکے، کیونکہ جب انسان الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو جواب آتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ الحمدللہ رب العالمین انسان پڑھتا ہے تو جواب آتا ہے حمیدنی عبدی، کہ میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے، دیکھو۔ اس کے بعد جب الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو جواب آتا ہے اثنا علی عبدی، دیکھو میرا بندہ میری ثنا بیان کر رہا ہے۔ تیسرے جب مالک یوم الدین پڑھتا ہے تو جواب آتا ہے مجدنی عبدی، دیکھو میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے۔ اس کے بعد جب آگے چلتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو جواب آتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، یہ عبادت جو کر رہا ہے یہ میرا اور اس کی امانت ہے۔ وَلِعَبْدِی مَا سَأَلَ، اور میں بندے کو وہی دوں گا جس کا وہ سوال کرے گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنے انعامات ہیں، ہر آیت کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آ رہا ہے، تو انسان، اور یہ ظاہر ہے حدیث میں بیان ہوا ہے، یہ کوئی قصے کہانی ہے، ویسے واقعہ تو نہیں ہے، اور یہی حقیقت ہے، اور انسان کو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ ہر لحاظ سے آداب کا خیال کرے اور اس کے مطابق چلے۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز میں اگر لذت آ رہی ہے، مزہ آ رہا ہے، لطف آ رہا ہے، تو یہ مقصود ہے نماز سے، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ نماز میں مزہ آنا، لذت آنا، لطف آنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی کو آ رہا ہے تو اچھی بات ہے، اس کو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس کو نماز میں اللہ کی عبادت کرنے میں مزہ آ رہا ہے، شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کو نماز میں کوئی مزہ نہیں آتا، کوئی لطف نہیں آتا، بس یہ کہ بلکہ وہ مشقت سے پڑھتا ہے، تو وہ بھی اسی طرح قبول ہے جس طرح دوسرے کی نماز قبول ہے، چاہے اس کو جتنی مشقت ہی کیوں نہ ہو رہی ہو۔ بعض حضرات سوال کرتے علماء سے، حکیم الامت صاحب سے، بہت سے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت ہم نماز پڑھتے رہتے ہیں لیکن کیا کریں، ہماری نمازوں میں تو اس طرح کوئی مزہ نہیں ہے، لذت نہیں ہے، ہم پڑھتے ہیں بس بہت، بعض دفعہ مشقت ہوتی ہے، بعض دفعہ کچھ بھی نہیں ہوتا، بس ویسے پڑھ لیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نماز مزے کی، لذت کی، لطف کی چیز ہی نہیں ہے۔ آپ اگر لطف حاصل کرنا چاہتے ہو، مزہ، تو اس کے لیے دنیا میں اللہ نے اور بہت سی چیزیں بنائی ہیں۔ نماز میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو مزہ آئے، بلکہ یہ کہ وہ تو غلامی کا ثبوت ہے۔ نماز تو اللہ کے آگے ایک قسم کی غلامی ہے، وہ ہم نے بیان کرنی ہے، اپنی ظاہر کرنی ہے، ظاہری اعضاء و جوارح سے اپنی غلامی کا ثبوت دینا ہے، اور دل سے بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے خشیت کے ساتھ پیش ہونا ہے۔ تو یہ طریقے بعض حضرات نے اس سے بھی زیادہ سختی کی۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر نماز میں کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کو زندگی میں ایک دفعہ بھی لذت حاصل نہیں ہوئی، لطف حاصل نہیں ہوا، تو وہ زیادہ مبارکباد کا مستحق ہے اس شخص سے کہ جس کو اکثر مزہ آتا تھا، لطف آتا تھا، وہ لذت آتی تھی،
تو ہو سکتا ہے کہ وہ شخص جو لذت اور لطف کے ساتھ نماز ادا کر رہا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس مزے کی وجہ سے نماز ادا کر رہا ہو، حالانکہ نماز تو صرف خالص اللہ کے لیے ہے۔ تو زیادہ مبارکباد کا بعض لوگوں نے مستحق اس کو بنایا کہ جو مشقت سے، اذیت سے نماز پڑھتا ہے۔ اور بعض علماء نے اور بھی طریقے لکھے خشوع حاصل کرنے کے لیے، کہ انسان کو یہ نہیں کہ رٹی رٹائی صورتیں، انسان وہی دوبارہ 3-4 صورتیں یاد کی ہوئی ہیں، بس وہی دوبارہ پڑھتا جا رہا ہے اور اس کو پتہ نہیں پہلی رکعت میں کیا پڑھا، دوسری رکعت میں کیا پڑھ رہا ہے، بس وہی اس کو ایک آٹو سسٹم لگا ہوا ہے، بس نماز اس طرح پڑھ رہا ہے۔ تو یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ نئی سے نئی صورتیں یاد کرے۔ جب نئی صورتیں یاد کرے گا تو اس کا دماغ خود بخود اس بات کی طرف جائے گا کہ وہ جو ہے کیا پڑھ رہا ہے، کیا ادا کر رہا ہے۔ اور بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ انسان پر جو اللہ تعالیٰ نے جتنی آج تک نعمتیں کی ہیں، جتنے احسانات کیے ہیں، نماز کے دوران کم از کم نماز کے دوران اپنے جسم کے اندر جو اس کے ظاہری نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں، وہ تو کم از کم یاد کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر کیا فضل و کرم فرمایا، کتنی عنایت فرمائی ہے، کتنے کرم فرمایا ہے، وہ تو یاد کرتا رہے تو انشاءاللہ اس کا خضوع۔ پھر بھی اگر ان سارے تمام تر حربے جتنے بھی وہ کر رہا ہے، اگر اس کے باوجود وہ نہیں کر سکتا، پھر بھی اس کو کبھی کبھی ادھر ادھر ہو جاتا ہے خیال، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف ہے۔ لیکن یہ کہ جب خیال آئے تو واپس فوراً ضرور آ جائے، تو انشاءاللہ اس کی نماز میں خشوع قائم ہو جائے گا۔ یہ تو ہو گئی پہلی صفت، الذین ھم فی صلاتہم خاشعون، کہ وہ لوگ نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ دوسری صفت مومنوں کی جو فلاح پا چکے ہیں ان کی یہ ہے کہ والذین ھم عن اللغو معرضون، وہ فضول باتوں سے، لغویات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن میں بہت جگہ پر اس بارے میں بیان کیا گیا، انسان کو حکم دیا گیا کہ وہ لغویات سے، فضول باتوں سے، لغو چیزوں سے بچے۔ اور سب سے زیادہ اس بارے میں یہی ہے کہ لغو باتوں کی وجہ سے، فضول زبان کے قول کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ جہنم میں لوگ فضول باتوں کی وجہ سے، زبان کے فضول اقوال کی وجہ سے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اور جیسا لغو کہتے ہیں کہ فضول باتوں کو، اس کی دو قسم ہیں۔ ایک تو یہ لغو بات ہے کہ اس کا دنیا میں بھی کوئی فائدہ نہیں، نہ نقصان ہے، نہ آخرت میں فائدہ نہ نقصان ہے، بس وہ ایک فضول برائے نام ایک گفتگو ہے، ایک مجلس ہے جس کا ادھر ادھر اس کو کوئی فائدہ ملے گا نہیں۔ اس کے بارے میں بھی حکم ہے کہ اس سے بچا جائے، کہ اس سے اچھا یہ ہے کہ انسان کسی اچھی بات کی طرف توجہ کرے، اچھے کام کرے، نیک اعمال کرے، عبادات کرے، فضول کام نہ کرے، چاہے اس کا دنیا میں بھی کوئی فائدہ کوئی نقصان نہیں، چاہے آخرت میں بھی کوئی فائدہ کوئی نقصان نہیں، لیکن اس سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ دوسری قسم لغو بات کی وہ ہے کہ جس کا دنیا میں اور آخرت میں فائدہ تو کوئی نہیں ہے، لیکن اس کا الٹا ہم پر وبال ہے، نقصان ہے، تو اس سے تو حکم ہے بچنے کا، اس سے واجب ہے بچنا۔ یعنی یہ نہیں کہ انسان ایک طرف سے تو فضول کام کر رہا ہے، اس کا فائدہ نہیں، اور دنیا میں بھی کوئی فائدہ نہیں اور آخرت میں بھی کوئی فائدہ نہیں، بلکہ اس کا نقصان کا سبب بن رہا ہے۔ جیسا کہ قرآن میں آئے ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ اگر تم اللہ سے جب بچتے ہو، ڈرتے ہو، یعنی گناہوں سے بچتے ہو، تو اللہ تعالیٰ یجعل لکم فرقانا، تمہارے دل میں ایک ایسا زاویہ، ایک ایسا معیار، ایک کانٹا بنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم ہمیشہ کے لیے گناہ ثواب، اچھائی برائی، نیکی بدی میں فرق کرو گے۔ اگر انسان گناہ سے نہیں بچے گا، فضول کاموں میں لگا رہے گا، تو اس کے دل سے یہ چیز کا اس کا معیار ختم ہو جائے گا اور اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو گناہ کرتا ہے اس کا بہت بڑا وبال ہے، یہ نہیں کہ انسان گناہ کر دیا چھوڑ دیا، اس کا حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے دوسرا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے تیسرا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، حالانکہ حتیٰ کہ یہاں تک وہ پہنچ جاتا ہے اگر وہ گناہ کرتا رہے تو اس کے دل پر سیاہ مہر لگ جاتی ہے اور زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ پھر اس کو اس بات کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، اچھائی برائی میں اس کو فرق ختم ہو جاتا ہے، ہر برائی کو اچھائی سمجھنے لگ جاتا ہے۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، یعنی انسان کے اسلام کے حسن میں سے ہے کہ وہ فضول لا یعنی چیزیں جو ہیں اس کو وہ چھوڑ دے۔ جیسا کہ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ
یہ جو گناہ ہے یا یہ جو لذت ہے ظاہری طور پہ فضول باتیں ہیں، یہ اس طرح ہے جس طرح خارش ہوتی ہے۔ اس کی مثال خارش کی طرح ہے کہ شروع میں تو انسان کر رہا ہوتا ہے، اس کو بہت مزہ آ رہا ہوتا ہے، لطف آ رہا ہوتا ہے، لیکن آہستہ 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 اس کا جو مزہ ہے وہ زخم میں تبدیل ہو جاتا ہے، اس کو تکلیف ہونے لگ جاتی ہے اور اس کا یہاں تک کہ چیخیں نکالنے لگ جاتی ہیں۔ تو اس طرح، اور دوسری طرف اگر انسان تقوی اختیار کرے، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر وہ تقوی اختیار کرے تو وہ شروع میں تو شاید اس کا تھوڑا بہت تکلیف ہو، مشقت ہو، لیکن اس کا انجام عاقبت بہت اچھی اور جنت کی شکل میں اس کو ملتی ہے۔ تو یہ ہو گئی والذین هم عن اللغو معرضون۔ اور بہت سارے اور بھی، جس طرح قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فضول باتیں کرنے سے منع فرمایا، جیسے اصحاب کہف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں آتا ہے کہ ان کی تعداد کے بارے میں لوگ بڑا اختلاف کرتے ہیں کہ وہ کتنے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ جتنے بھی تھے، اس سے تمہیں کیا، اس کا تمہیں نہ دنیا میں پوچھا جائے گا، نہ عاقبت میں پوچھا جائے گا، نہ آخرت میں، نہ قبر میں سوال کیا جائے گا، نہ عقیدے سے تعلق ہے۔ بس لوگ لگے ہوئے اس بات میں کہ وہ کتنے تھے۔ سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا ہے۔ دوسرے کہہ رہے ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم، دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ وہ 5 تھے، چھٹا اس کا کتا تھا۔ دوسرے ایک اور جماعت آئی، وہ کہتی ہے نہیں، ویقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم، کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ آگے اللہ کہتا ہے قل ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا ولا تستفت فیہم منہم احدا، کہ کن باتوں میں لگے ہوئے ہو، فضول باتیں ہیں، اور اس چیز کا آپس میں سوال بھی نہ کرو، یعنی اس بات میں تمہیں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں کہ وہ کیا تھے، بس چھوڑو، جو بھی تھے، جیسے بھی تھے، جو اس قصے سے، جو اس چیز سے آپ کو سبق ملتا ہے اس کو لے لو، باقی چیزیں چھوڑ دو، جو بھی جیسے بھی اس کا حساب کتاب ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے، اللہ زیادہ جانتا ہے، اللہ بہتر فیصلہ اور علم رکھنے والا ہے۔ یہ تو ہوگی دوسری، والذین هم عن اللغو معرضون۔ اور انسان کی جھوٹا، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جو وہ بات سنتا ہے، جو اس کو پتہ چلتا ہے، جو اس کے دماغ میں آتا ہے، وہ آگے بیان شروع کر دیتا ہے بغیر تحقیق کے کہ یہ کیا ہے، کس طرح نہیں ہے، بس وہ جو اس نے سنا اس طرح آگے بیان کر دیتا ہے، جس طرح اسی کا یہ ذمہ تھا، اسی کے لیے یہ بتائی گئی تھی، اسی کے لیے یہ ٹھیکہ تھا کہ وہ جو بھی سنے آگے بیان کر۔ تو یہ جھوٹے ہونے کی علامت ہے، یہ بھی لغویات میں آتی ہے۔ یہ تو ہوگی 2 صفتیں ان مومنوں کی جو اللہ کے نزدیک کامیابی حاصل کر چکے ہیں۔ اس کے بعد تیسری قسم ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ ایک تو یہ کہ زکوٰۃ کے معنی ہے جو عام طور پہ ہمیں معلوم ہے، جو زکوٰۃ سالانہ صاحب نصاب شخص پر سال میں ایک دفعہ ایک خاص اوسط کے لحاظ سے مشروع ہے، ایک تو یہ زکوٰۃ ہے۔ لیکن بعض حضرات نے لکھا کہ یہاں پہ زکوٰۃ، وہ والی زکوٰۃ جو معروف ہے وہ مراد نہیں ہے، یہاں پر زکوٰۃ تزکیہ نفس والی مراد ہے، کہ یہاں پر انسان کی جو ظاہری روحانی انسان کی بیماریاں ہیں، تکبر ہے، بغض ہے، عناد ہے، کینہ ہے، مخالفت ہے، کسی کے لیے دل میں بغض رکھتا ہے، تو یہاں پر وہ نفس کی بیماریاں مراد ہیں کہ ان کی تزکیہ جو مومن کرتے ہیں وہ مومنوں کی تیسری صفت میں آتے ہیں۔ چونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی جو آنے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 4 مقامات پر اکٹھا بیان کیا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، آپ کے سامنے آیات کی تلاوت کرے گا، ویزکیہم اور تزکیہ کرے گا، ویعلمہم الکتاب والحکمہ اور علم و حکمت کی تعلیم دے گا، تو اس میں ساتھ تزکیہ ضرور فرمایا، کیونکہ قد افلح من زکا، جس طرح کہ قرآن میں دوسری جگہ ذکر فرمایا کہ وہی کامیابی پانے والے ہیں جو تزکیہ نفس کرنے والے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری اسلام کا ایک عنصر ہے کہ تزکیہ کو، کیونکہ ظاہری طور پر تو انسان اخلاق عبادات بعض دفعہ بجا لاتا ہے، لیکن حقیقت میں جب وہ اندرونی باطنی بیماریوں کی طرف بات آتی ہے تو اس میں اکثر کمزور ہوتا ہے، یعنی حسد کے لحاظ سے، کینے کے لحاظ سے، بغض کے لحاظ سے۔ اور اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ 4 چیزیں تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہترین مثال کر کے بھی بتائی کہ وہ قوم کہ جس کی عجیب عجیب باتیں تھیں، جس طرح واقعات میں آتا ہے کہ ایک مرغی کا بچہ تھا، وہ کسی ہمسائے کے پاس چلا گیا کسی شخص کا، تو اس بات پر لڑائی شروع ہو گئی، ہاتھا پائی تک آ گئی، تلواریں نکلنے لگ گئی۔ یہ اس قوم کی زمانہ جاہلیت کی واقعات ہیں۔ تو لڑائی شروع ہو گئی، یہاں تک کہ 40 سال تک اس قوم میں لڑائی رہی، صرف ایک مرغی کے بچے سے شروع ہوئی بات، اور 40 سال تک، اور مرنے والا یہ کہہ کے جاتا
کہ میں تو جا رہا ہوں لیکن یہ تم میری عزت کا خیال کرنا، میرے ناک کو اونچا ہی رکھنا، مر جانا لیکن میری ہار نہ ماننا۔ تو یہ اس قوم کی حالات تھے۔ لیکن جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کے تزکیہ نفس فرمایا، ان سے یہ ساری چیزیں ان کے اندر سے ان کی خود ہی مٹا دی، یعنی وہ اپنے لیے خود بھی کچھ بھی نہیں کرتے۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ایک یہودی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی فضول بات کی تو ان کو غصہ آ گیا، وہ اس کے اوپر اس کو مارنے لگے، چڑھ گئے، اس کو گرا دیا نیچے۔ جب اس کے سینے پر چڑھ گئے تو وہ جب بے بس ہو گیا، بالکل کسی اعتبار سے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، تو اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تھوکا، منہ پہ، نعوذ باللہ۔ تو لوگ دیکھ رہے تھے کہ حضرت علی، ہم نے سمجھا کہ تو اور ابھی اس کو ماریں گے، تو اس نے تو الٹا اور بے ادبی کر دی، تو اس کے علاوہ انہوں نے اس کو چھوڑ دیا اور اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ تو کہا کہ حضرت یہ کیا کیا آپ نے؟ تو کہا کہ اب اگر میں اس کو مزید مارتا یا اس کو اس طرح کوئی تکلیف پہنچاتا ہے، لڑائی کرتا، تو لوگ یہ سمجھتے کہ شاید میں اپنے لیے کر رہا ہوں، لیکن حقیقت میں تو میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کر رہا تھا۔ یعنی ان کو اپنے نفس کو کوئی فکر نہیں تھی، اپنے نفس کو کچل چکے تھے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ گزر رہے تھے ایک پہاڑ کے نیچے سے، جب خلیفہ بن چکے، امیر المومنین بن چکے، تو وہ گزر رہے تھے، تو ایک پہاڑ کے نیچے سے گزرے تو انہیں کوئی واقعہ یاد آ گیا۔ انہوں نے کہا عمر ٹھہر جا، تو جانتا ہے اس جگہ کو یہ کون سی ہے؟ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر تو اونٹ چراتا تھا، مال مویشی چراتا تھا، تیرے پاؤں ٹانگیں آدھی آدھی اس کے پیشاب میں لپٹی ہوئی ہوتی تھی، اور آج دیکھ تو آدھی سے زیادہ دنیا کا حکمران بنا ہوا ہے۔ اور ساتھ یہ فرمایا کہ یہ صرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اور ان کی تعلیم و تربیت کے تو فیض ملا ہے، اور کچھ بھی نہیں۔ تو یہ تزکیہ نفس ہے جس کی مثال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کاوشوں کے ذریعے، اپنی محنت کے ذریعے دنیا کے سامنے پیش کی۔ اس کے بعد ہے والذین هم لفروجہم حافظون، چوتھی قسم کہ جو مومن اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ شرمگاہوں کی حفاظت الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، مگر یہ کہ جو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جائز راستے اختیار دیے ہیں وہ ان کے لیے حلال ہیں، وہ ان کو اختیار کر سکتا ہے، جائز طریقے سے اختیار کر سکتا ہے۔ لیکن یہ کہ فإنہم غیر ملومین، بس جب اگر وہ شریعت کے مطابق لونڈی ہو، چونکہ لونڈی کا تو آج کل تصور ختم ہو چکا ہے، صرف بیوی کا ہی رہ گیا، تو اگر یہ اختیار کرے گا تو فإنہم غیر ملومین، تو وہ کوئی کسی اعتبار سے ملامت زدہ نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك، پس اگر اس سے بھی آگے بڑھے گا، یعنی یہاں پر بھی اس کا ابھی سکون نہیں ہوا، اس سے بھی آگے بڑھے گا اور فضول طریقے اختیار کرے گا شہوت پوری کرنے کے، خواہش پوری کرنے کے، فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، تو وہ شریعت کے حدود سے آگے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا والذین هم لاماناتہم، اور جو شخص اپنی امانتوں کو پورا کرتا ہے۔ یہاں پر امانتوں سے مراد ایک تو اللہ کی امانت ہو سکتی ہے کہ جو اللہ کے فرائض واجبات ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں ہمارے اوپر، وہ پورا کرے، یا پھر انسانوں کے آپس میں جو امانتیں ہوتی ہیں، کسی کے پاس کوئی چیز رکھوا دی یا کوئی بات کر دی، یہ بھی انسان کے لیے امانت ہے کہ کوئی کسی کو مخلص سمجھ کر کوئی بات کر رہا ہے اور یہ آگے جا کر اس کی بات اس طرح بیان کر دیا، اس کو مارکیٹ میں لے آیا، یہ بھی امانت کی قسم ہے۔ والذین هم لاماناتہم، تو مومنوں کی ایک قسم یہ ہے کہ جو امانتوں کی آپس میں پاسداری کرنے والے ہیں۔ وعہدہم راعون، اور چھٹی قسم مومنوں کی وہ ہے کہ جو ان کے ساتھ وعدہ کرتا ہے، جو بے و شرا کرتا ہے، جو عہد کرتا ہے، جو وہ ایک دفعہ اپنی کمٹمنٹ کر لے اس پر وہ ڈٹا رہتا ہے، وہ واپس نہیں ہٹتا۔ یہ نہیں کہ آج اس کی بات اور ہے، کل بات اور ہے، کل کچھ اور کہا تھا، آج کچھ اور کہا۔ تو یہ چھٹی قسم ہے کہ وہ مومنوں کی وعہدہم راعون، اپنے وعدوں کو، اپنے عہد پیمان کو پورا کرنے والے ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، چونکہ اس کا شروع بھی الذین هم فی صلاتہم خاشعون تھا، کیونکہ نماز کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ویلیو ہے، بہت قیمت ہے، اس کا اختتام بھی اللہ تعالیٰ نے الذین هم علی صلواتہم یحافظون نماز کے اوپر ہی کیا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فرائض نمازیں ہیں، صلواتہم میں وہ نمازیں مراد ہیں جو فرض کی گئی انسان کے اوپر، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کی گئی ہیں، وہ یہاں پر بیان کی گئی ہیں۔ یعنی ان تمام نمازوں کو جو ہے 5 وقت کی نمازیں، ان پر پورے طریقے سے ان کی حفاظت کرتا ہے، ان پر عمل کرتا ہے، ان کو بجا لاتا ہے۔ اولئک هم الوارثون، اور یہی لوگ ہیں جو وارث ہیں،
جو وارث ہوں گے، ہونے والے ہیں، اولئک الذین یرثون الفردوس، کہ جو جن کو وارث بنایا جائے گا جنت الفردوس کا، ہم فیہا خالدون۔ وارث کا مطلب مالک بھی ہوتا ہے، لیکن ملکیت کے اندر انسان کی جو ملکیت ہوتی ہے وہ ایک قسم کی جو وہ کم ہوتی ہے۔ جو وراثت کا لفظ ہے وہ ملکیت کے لحاظ سے زیادہ مضبوط ہے، یعنی حقیقی وارث ہے وہ جنت الفردوس کے۔ یہ نہیں کہ وہ تھوڑے بہت جہنم میں جائیں گے بل پھر جنت میں جائیں گے، نہیں، وہ سیدھا جنت میں جائیں گے، جس طرح کہ پہلے وعدہ قد افلح المؤمنون کے تحقیق وہ لوگ کامیابی پا چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔